دوسری ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی، اس پر وہ نہایت بے چین تھے۔ ناچارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ہجرت مختلف فیہ، یعنی اس میں اختلاف ہے، اور 18 یا 19 عورتیں علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کے ساتھ 18 عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے۔ اب چلتے ہیں مشرکین حبشہ کے خلاف قریش کی مہاجرین حبشہ، نعوذ باللہ، مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہذا انہوں نے عمر بن عاص، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بڑے جینیس شخص تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا۔ ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تحفے تحائف بھی دے کر حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے، جو اس کے تھے نجاشی کے درباری۔ پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے چاہتا تھے، یعنی جن دلائل پر کی بنیاد پر وہ لینے آئے تھے وہ دلائل پیش کیے۔ جب طریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور پیش ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ لوگ بھاگ کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے ہم نہ جانتے اور نہ آپ نہ جانتے ہیں۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمادین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نظر رکھتے اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا چاہیے، اور اس کے تمام پہلو کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آئے تو نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تم نے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور نہ ان نجاشی کا دین کیا تھا، وہ عیسائی تھا، اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی دین کے میں داخل ہوئے ہو، جو پہلے ملتیں گزر چکی ہیں۔ تو مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی سچائی، امانت داری، پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، ایمانت ادا کرنے، قرابت داری جوڑنے یعنی رشتہ داری جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔
اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اسلام کے کام گنوائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام کیا اسے حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا اسے حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، ٹھیک ہے، مجبور کیا۔ اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں انہیں حلال سمجھنے لگ جائیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمیں ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا۔ یہ امید ہے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام تو وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے روشن ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جائے گی۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا، ٹھیک ہے جی، کل ایسی بات کروں گا، دوبارہ دربار میں پیش ہو گئے۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ مگر عمرو بن عاص نے اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہے، اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے ایک کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے منہ کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا اگرچہ تم لوگ ہوں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے قلمرو میں امن و ایمان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم میں سے کسی شخص آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی پناہ مل گئی جی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے حاشی انسینوں سے مخاطب ہو کر کہا ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ملک کیسے واپس کیا تھا جی؟ یہ حبشہ جو ہے نا یہ شروع سے ہی جو ہے اس پر قبضہ ہوتا رہتا تھا، کبھی کوئی ملک کبھی کوئی ملک، اس وجہ سے جب اسے واپس ملا تو اس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی رشوت نہیں لی تھی، میں نے اس راہ میں رشوت ہے، میں بھی اس راہ میں رشوت نہیں لوں گا۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی، میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کی بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔
بعض لوگوں نے تطبیق کی صورتحال یہ بیان کیا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن بدر کے بعد حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اور نجاشی کے درمیان سوال جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً وہی ہے جو ابن ساقی نے حضرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ پھر ان دونوں کے سوالات مضامین بھی واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہوئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اپنے جذبات و عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راہ رہ گئے ہیں، یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیا جائے یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیا جائے، لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ سے، ٹھیک ہے جی، اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے، اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ابو طالب کو قریش کی دھمکی، ٹھیک ہے جی، اگلا حصہ کیا ہے؟ ابو طالب کو قریش کی دھمکی۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا اللہ کے دین کے لیے، سمجھیں، خدا را اللہ کے دین کو سمجھیں، اور جو یہ معاشرہ چل رہا ہے جو اس میں لوگ کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ حافظ۔